بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری حمد و ثنا اس عظیم خدا کے لیے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں فتنہ فساد ایسا برپا ہوگا کہ لوگوں کے ہوش گم ہو جائیں گے، لیکن اس زمانے میں جو شخص عبادت کا دامن نہیں چھوڑے گا اس کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسے چل کر وہ میرے پاس ہجرت کر کے آیا ہو۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر ذلیل کرتا ہے جہاں اس کو عزت و قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہوگی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نوجوان شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے، اور جو اس طاقت پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ خود پر روزے کو لازم کر لے، کیونکہ یہ خواہشات پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول خدا، درود و سلام ہوں آپ پر اور آپ کی آل پر، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ جب چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اچھے اخلاق کا تمہاری ماں کے بعد بہترین حقدار تمہارا باپ ہے۔